نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدقت یا رب العالمین۔ آج میں جس موضوع پر اپنی معروضات عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں افراط و تفریط کا شکار موضوع ہے، جسے ہم شرعی پردہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ اس میں اتنا غلو کرتے ہیں جو مزاج شریعت نہیں ہے۔ یعنی دو مختلف انتہاؤں کو امت مسلمہ پہنچی ہوئی ہے۔ ایک وہ لبرل آنٹیاں ہیں جو ایک گندہ، غلیظ اور بدبودار نعرہ لے کر نکلی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ عفت، حیا، پاک دامنی ان کے پاس سے بھی کبھی نہیں گزری، لیکن ان سے سوال کرو، پوچھو کہ مسلمانی، اسلام، ایمان یہ کوئی چیز ہے آپ کی نظر میں اور آپ جنت کو جاؤ گی، تو بالیقین وہ کہیں گی کہ مسلمان بھی ہم ہی ہیں اور جنت کو بھی ہم ہی جائیں گی، اور چھوٹی موٹی جنت کا بھی نہیں کہیں گی، جنت الفردوس کا دعویٰ کریں گی، حالانکہ وہ جہنم کے راستے پر گامزن، بلکہ راستہ نہیں، موٹر وے پر 200 کی سپیڈ سے دوڑ رہی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں، زین لہم الشیطان اعمالہم، بعض بدبختوں کے لیے ان کے عمل شیطان مزین کر کے رکھتا ہے کہ تو بڑا چنگا کم کر دیں، بس لگا رہو ایسی بچستے، بڑا اجر، بڑا ثواب، بڑا نیکی دا کم ہے۔ ان کے اعمال جو متعفن ہیں، بدبودار عمل ہیں، لیکن شیطان نے مزین کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کے دل دماغ میں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے شرعی پردہ کو بھی ایک عجوبہ بنا دیا ہے، لوگوں کو شرعی پردہ سے بھی متنفر کر دیا ہے، دین سے بھی، اور عورت کو بھی ایک عجوبہ بنا دیا ہے۔ تو مزاج شریعت ہے تل کا امتن وسطا، میانہ روی، نہ اس انتہا کو پہنچے بندہ اور نہ اس انتہا کو پہنچے، میانہ روی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں 3 شقیں عرض کروں گا، 3 شقیں بات سمجھانے کے لیے عرض کروں گا تاکہ بات نکھر کر دل دماغ میں آ جائے۔ وہ 3 شقیں بیان کرنے سے قبل پہلے میری ایک درخواست ہے کہ ضد، تعصب، اناد اور ہٹ درمی چھوڑ کے میری بات سنے بندہ، اور سطحی علم بھی چھوڑ کے۔ بعض مولوی بیچارے ہوتے ہیں سطحی علم کے مالک، تحقیقی علم نہیں ہوتا ان کے پاس، بس سطحی علم کے علماء کرائم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں تحقیقی علم کے علماء کرام، ایک ہوتے ہیں سطحی علم کے علماء کرائم۔ وہ استحبابی امور پر بھی اتنے اڑ جاتے ہیں کہ فرض کا درجہ دے دیتے ہیں اور طلاقوں تک کی نوبت کو برداشت کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو بالائے طاق اور ضد کو رکھ کے میری بات سنیں۔ 3 چیزیں ہیں، 3 شقیں ہیں۔ نمبر 1 کہ بنت حوا کو جو اللہ نے دولت دی ہے وہ عفت، حیا اور پاک دامنی ہے۔ مزاج شریعت بھی یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مانگ بھی یہی ہے کہ یہ برقرار رہے، عفت برقرار رہے، پاک دامنی برقرار رہے۔ اب ایک بنت حوا کو عفت، حیا اور پاک دامنی مقصود ہے اور اسے خطرہ بھی ہے۔ پہلی شک، عفت، حیا اور پاک دامنی مقصود ہے اور عفت، حیا اور پاک دامنی کو خطرہ بھی ہے، پھر وہ سارے طور اتوار طریقے بروئے کار لائے اور اپنی عفت اور پاک دامنی کے در پہ پیرا دے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ فرائض پر بھی چلے، فرض احکام، واجب احکام، سنن طریقے، استحبابی امور، بلکہ معاشرتی سماجی طور اتوار طریقے، رسم و رواج اگر معاون ہیں عفت اور پاک دامنی کے بچاؤ میں تو سب پر عمل کرے اور اپنی عفت اور پاک دامنی کو برقرار رکھے۔ پہلی شک ختم۔ دوسری شک کہ عفت اور پاک دامنی مقصود ہی نہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں، وہ ہو یا نہ ہو اس کی غرض ہی نہیں، لیکن نمود و نمائش کے لیے شرعی پردہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، یا پھر اغراض و مقاصد ہوں، مفاد دنیاویہ ہوں کہ جی شرعی پردہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، سر کٹ جائے گا لیکن یہ شرعی پردہ نہیں جائے گا، اور شرعی پردہ صرف دکھلاوا، باقی عفت اور پاک دامنی مقصود ہی نہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے بنت حوا کی۔
تو یہ بالکل خالص مذہبی دہشت گردی ہے، مذہبی انتہا پسندی ہے۔ اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، حوصلہ افزائی قطع نہیں کرتا، چونکہ جو اصل چیز ہے اس کو تو فراموش کر دیا ہے، لیکن بظاہر دکھلانے کے لیے شرعی پردے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ بالکل بھی مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یہ اسی طرح کی ہے پردے والی جس طرح وہ لبرل آنٹیاں ہیں، بالکل یہ دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑی ہیں۔ اب تیسری شک کہ عفت اور حیا اور پاکدامنی مقصود تو ہے، لیکن اسے خطرہ کوئی نہیں۔ ماحول ایسا ہے، کسی گھر کا معاشرے کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں اسے، عفت اور پاکدامنی مقصود ہے، تو وہاں پر وہ فرائض کو گلے سے لگا لے جو حکم ربی ہیں، جو چیزیں فرض ہیں، پہلی چیزیں فرض کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہیں، ان کو گلے سے لگا لے، قطعا نہ چھوڑے۔ باقی چیزیں جو استحبابی امور ہیں یا معاشرتی طور اتوار طریقے ہیں، سماجی طریقے ہیں جو معاون ہیں عفت اور پاکدامنی میں، ان کو چھوڑ دے، کیونکہ خطرہ نہیں ہے، کیونکہ تیسری شک میں نے کہا خطرہ نہیں ہے، مقصود عفت اور پاکدامنی ہے، تو باقی سارے طریقے چھوڑ دے۔ ہاں وہاں پر نہیں چھوڑتی، نہ چھوڑے جہاں پر ٹکراؤ نہیں ہے، مان رہے ہیں سارے تو ٹھیک ہے، وہ سب پر عمل کرتی رہے، لیکن جہاں پر ٹکراؤ آ رہا ہے، اس بچی، اس بہن، اس بیٹی کی طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تو استحبابی امور کو فرض کا درجہ نہ دے، سماجی معاشرتی طور اتوار طریقوں کو فرض کا درجہ نہ دے کہ طلاق لینا بھی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، یہ بستے گھر اجاڑنا بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو فرائض کو قبول کر لے، باقی چیزوں کو چھوڑ لے، کیونکہ خطرہ نہیں ہے عفت اور پاکدامنی کو۔ اب ہم نے اتنا ڈھونگ رچایا اس کا، پردے پہ پردہ، پردے پہ پردہ، پردے پہ پردہ، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ غرضی کچھ اور ہوتی ہے، مقصود ہی کچھ اور ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دیکھیں ایک پردہ ہے، اچھا شرع کے مطابق لباس پہن لیا، اچھی شال اوڑھ لی، بس یہ پردہ ہے۔ اب اس کے اوپر ایک نیا پردہ برقع آ گیا، اب برقعے کے اوپر پلی، وہ کیا کہتے ہیں اسے، سکارف پہن لیا، اس کے اوپر ایک اور پلہ آ گیا، اور اس کے اوپر موٹے کالے قسم کے چشمے آ گئے کہ آنکھ تک بھی نظر نہ آئے، پھر ایک اور پردہ آ گیا کہ اچھے موٹے جرابے جون جولائی میں بھی ہاتھوں پہ پہنے ہوتے ہیں، پھر ایک اور پردہ آ گیا کہ پاؤں میں بھی جرابیں ہوں جی، پھر ان کے اوپر اچھے نسلی قسم کے جاگر کے بوٹ بھی ہوں جی، پھر ایک اور پردہ آ گیا کہ چار دیواری بھی بہت ضروری ہے جی، چار دیواری سے باہر نکلی تو یہ اسلام کی بارڈر ہے، اسلام سے باہر ہو جائے گی، اور پھر دروازہ بھی ایک پردہ آ گیا، پھر چار دیواری دروازے کے ساتھ دروازے کے آگے بھی ایک لٹکا ہوا، یہ اتنے پردے 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 پردے، پتہ نہیں یہ کہاں سے نکالے ہیں۔ مزاج شریعت تو یہ ہے کہ عفت اور پاکدامنی کو بچا کے رکھ بنت ہوا، اگر تجھے بامر مجبوری باہر جانا پڑتا ہے، یہودی کی چکی بھی چلانی پڑتی ہے تو تو جا کے چلا سکتی ہے، لیکن اپنی عفت اور پاکدامنی کو بچا کے رکھنا یہ اصل مدعا ہے۔ پھر ہوا بھی ایسے، ہماری صحابیات کی زندگیاں دیکھیں کہ چکیاں بھی چلائیں، باہر کے کام کاج بھی کیے، لیکن عفت اور پاکدامنی کا عالم یہ ہے کہ وہ دامن نچوڑیں، فرشتے وضو کریں، اور پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ ارشاد بھی ملا، یہ مقام اور یہ عہدہ اور یہ منصب بھی ملا، سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پر خطرہ نہیں ہے وہاں پر تو عمل کریں، سب طریقوں پر، شرعی طریقے ہیں یا سماجی طریقے ہیں، جہاں پر خطرہ نہیں ہے وہاں پر چھوڑ دیں، جہاں پر خطرہ ہے تو ساری چیزوں پر عمل کریں، جہاں پر خطرہ نہیں ہے اور آگے بندے قبول بھی نہیں کر رہے یہ ساری چیزیں، وہ کہتے ہیں جی چھوڑو ان چیزوں کو، ہمارے گھر میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہاں پر فرض چیزوں پر عمل کر لیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ پھر بھی بضد ہیں، بستے گھروں کو اجاڑنی ہیں، رشتہ داریاں نصف صدی پر، 2-4 سال پر قطارمیوں کی شکار ہو رہی ہے، قطارمی کی کتنی وعیدیں ہیں اسلام کے اندر، رشتہ داریاں تباہ ہو رہی ہیں، بستے گھروں کو طلاقوں کی نوبت آ گئی ہے، پھر بھی اگر آپ نفلی کاموں کو فرض کا درجہ دے کر اڑی ہوئی ہیں اور اپنی طلاق کی بھی نوبت آ گئی ہے، تو پھر آپ غلط روش پر ہیں، غلط ڈگر پر ہیں، غلط راستے پر ہیں، اس سے بچیں اور اسلام اور شریعت جو کہتی ہے اس کو قبول کریں، طبیعت کو چھوڑ دیں، شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ ہم نے طبیعتوں کو شریعتیں بنا لیا ہے، پھر گھروں میں بعض لوگ ابتداً تو مان لیتے ہیں کہ جی سارے شرائط قبول ہیں ہمیں، لیکن بعد میں جا کر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں پریشانیاں، نوبتیں یہاں تک آتی ہیں، بیماریاں، بچے ادھر بکھر گئے، عورتیں ادھر بکھر گئی، مرد ادھر بکھر گئے، اولاد بکھر گئی،
پھر باپ ادھر بیمار ہے، ماں ادھر کوفت کا شکار ہے، سارا گھر ایک راجہ بازار بنا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا نہ کریں، کسی گھر بستے گھروں کو جاننے کی کوشش نہ کریں، جو فرائض ہیں ان پر چلنے کی کوشش کریں، اور جو نفلی کام ہیں انہیں فرض کا درجہ قطعا نہ دیں. اللہ رب العزت طبیعتوں کو چھوڑ کے شریعتوں کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سطحی علم کے بجائے تحقیقی علماء کے پاس جا کر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو تحقیقی علماء کے پاس جا کر بیٹھو، ان سے پوچھو، پھر اس کے بعد عمل کرو. عمل کے لیے علم ضروری ہے، اور علم وہ ہوتا ہے جو تحقیقی ہو، جانچ پھٹک کے بعد اصلیت نکل کے آئے، اس پہ عمل کرنا ہے. یہ نہیں جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، جو پڑھا ہے، بس اسی کو لے کے دوڑ جائے. جھنگ اخبار میں پڑھا تھا، ڈائجسٹ میں پڑھا تھا، یا کسی کتاب میں پڑھا تھا، تحقیق کی نہیں ہے، اور اس کے اوپر عمل کے لیے دوڑ جائیں گے. تو عمل کے لیے پہلے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. اللہ سطحی علم کے بجائے تحقیقی علم نصیب فرمائے، تاکہ لوگوں کے گھر بھی نہ برباد ہوں اور اپنی بچیوں کے گھر بھی برباد نہ ہوں. یہ دونوں انتہاؤں سے بندے کو بچنا چاہیے، نہ صاف ننگا ہو جانا چاہیے لبرل آنٹیوں کی طرح، نہ ہی عورت کو اور شرعی پردے سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.